ڈسکا کا جو NA-75 کا جو رزلٹ آیا ہے اس کے حوالے سے ایک تو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے جو زبردست فیصلہ سنایا ہے، اور پہلے دن صبح الیکشن کے بعد جو صبح تھی اس دن صبح کو جو نوٹیفیکیشن جاری کیا، باوجود اس کے کہ یہ ایک کانسپریسی کا حصہ تھا۔ میں یہ صرف بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو لائر تھے سلمان اکرم راجہ صاحب، آپ میں سے کچھ اگر لوگ موجود تھے الیکشن کمیشن، تو ہمارا نقطہ نظر یہ تھا کہ ایک کانسپریسی ہوئی ہے، یہ کہ دو چار چیزیں نہیں ہوئی ہیں کہ سیدھا سیدھا آپ پریسائڈنگ آفیسر کو اٹھا لیا کسی نے اس مومنٹ پر، یا گولیاں چلا دی، یا ماحول کو ایسا کیا، یا دھاندلی کرنے کی کوشش کی۔ یہ ایک کانسپریسی کا حصہ تھا، یہ الیکشن کمیشن نے ایکسیپٹ کیا ہے یہ کانسپریسی۔ اب کوسچن یہ ہے کہ یہ کانسپریسی بنی کہاں تھی، اور کون کس نے بیٹھ کے یہ پاکستان کے ساتھ اتنا ظلم کرنے کا فیصلہ کیا ایک نیشنل اسمبلی کی سیٹ کے لیے، ایک سیٹ کے لیے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس پر کرمنل اوفینسز لگنے چاہیے، کیونکہ یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے، اور اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اس کے ذمہ دار جو ہیں وہ عمران خان صاحب ڈائریکٹلی ہیں، اور پھر ان کے نیچے جو ہیں عثمان بزدار۔ حالانکہ میں اپنی پارٹی میں بھی کہتا ہوں عثمان بزدار کو ہم بہت زیادہ مارکس دے رہے ہیں کہ وہ اتنا انٹیلیجنٹلی، وہ کہتے ہیں اس لیے تو اتنا میس اپ ہوا ہے، لیکن جو کانسپریسی بنائی گئی تھی، جو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، جس کے جو روئے رواں تھے وہ عمران خان صاحب ڈائریکٹلی تھے۔ ان کو جواب دینا ہے کہ جی انہوں نے یہ کانسپریسی کیوں بنائی تھی، ایک نیشنل اسمبلی کی سیٹ کے لیے پورے پاکستان کو داؤ پر لگا دیا۔ لیکن ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ جو ہم 2018 کے الیکشن کے بعد بار بار اور لوگ ہمیں کہتے تھے کہ آپ تو چھوڑتے ہی نہیں کہ 2018 کے الیکشن میں کتنے برے طریقے سے دھاندلی ہوئی تھی اور پورے کا پورا الیکشن PMLN سے چھین لیا گیا تھا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ اس قسم کی حرکتیں ہوتی تھیں، پورا سسٹم بٹھا دیا RTS، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہاں جائیں، کون سا الیکشن ٹریبیونل RTS کے گرنے کا بیٹھنے کا فیصلہ کرے گا؟ یہ تو عمران خان صاحب کی حکومت کو کرنا تھا، یہ کوئی پٹیشن کا حصہ تو نہیں کسی کا بن سکتا تھا کہ ایک MN لے کے جاتا ہے الیکشن ٹریبیونل اور کہتا ہے کہ جی میری ووٹ کاؤنٹنگ دوبارہ کریں، وہ تو یہی کہے گا نا، یا دھاندلی ہوئی تھی۔ RTS کا کس نے جواب دینا تھا؟ وہ تو عمران خان نے دینا تھا کیونکہ ان کی حکومت آئی تھی۔ آج تک 2.5 سال میں عمران خان صاحب نہیں بولے RTS کے حوالے سے، لیکن ہمیں خوشی ہے کہ جس طرح سے کاؤنٹنگ ہوئی تھی، جس طرح سے دھاندلی کی گئی تھی، جس طرح سے پری الیکشن ریگنگ کی گئی تھی 2018 میں، جو جس طرح سے لوگوں کے جو لائلٹیز تھی اس کو چینج کرنے کے سلسلے میں ڈرا کے، دھمکا کے، پیار سے، محبت سے، وہ سب حربے استعمال کیے گئے تھے، اور وہی سب حربے ابھی 2021 کے اس بائی الیکشن میں NA-75 میں استعمال کیے۔ ایک چیز جو سب سے زیادہ بڑھ کے سامنے آئی ہے، میں نام بھول گیا ان کا، وہ جو کون سیکورٹی آفیسر تھے، ذوالفقار صاحب۔ ہماری پارٹی نے احتجاج کیا الیکشن سے پہلے الیکشن کمیشن کو کہ جی یہ ایک ون سائیڈڈ ہیں، یہ ظلم کر رہے ہیں، ان کو چینج کیا جائے۔ الیکشن کمیشن نے آرڈر ایشو کر دیا، ریٹن آرڈر ایشو کر دیا، حکومت پنجاب نے ان کو تبدیل نہیں کیا، اور فراڈ کرتے رہے، بیوقوف بنانے کی کوشش کی الیکشن کمیشن کو کہ ہم نے چینج کر دیا، اور پتہ چلا کہ وہ تو وہی صاحب دندناتے پھر رہے تھے الیکشن کے دن وہاں ڈسکا میں۔ اب یہ تو میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی ہے، باقی تو آپ سن چکے ہیں جو پریسائڈنگ آفیسرز کے ساتھ اور دھن میں جو سب کچھ ہوا۔ 23 پریسائڈنگ آفیسرز کو اٹھا کے لے کے چلے گئے تھے اور 3 ڈالوں میں لا کے صبح 6 بجے ڈیلیور کیا گیا ہے۔ لیکن اصل چیز جو ہے، اصل چیز جس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور جو ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ ہے کہ اس کی کانسپریسی کے روئے رواں کون تھے۔ ہماری نظر میں عمران خان صاحب تھے، اور عمران خان صاحب آ کے اپنی صفائی میں جو بھی بولنا چاہتے ہیں وہ پوری قوم کے سامنے رکھیں، ورنہ اگر وہ نہیں تھے تو کون تھے؟ چیف سیکرٹری تو نہیں ہو سکتے، ان کو کیا انٹرسٹ ہے کہ ڈسکا کی ایک سیٹ آئے یا نہ آئے؟ چیف سیکرٹری کس کے کہنے پر غائب ہوئے تھے؟ IG صاحب کس کے کہنے پر غائب ہوئے تھے؟ وہ جو کمشنر ڈپٹی کمشنر تھے وہ کس کے کہنے پر غائب ہو گئے تھے؟ پوری رات 13 گھنٹے گزر گئے۔ الیکشن کمیشن اور پریسائڈنگ آفیسرز میں رابطہ ختم ہو چکا ہے، یہ خود الیکشن کمیشن کہہ رہے ہیں۔ مطلب یہ حکومت ایسی ہے کہ کل کو پتہ چلے گا ایک ٹریفک کنٹرولر اور پائلٹ کے درمیان رابطہ ختم ہو گیا، تو کتنی تشویشناک بات ہے۔ اور ڈبے اور ووٹ سارے ان کے پاس ہیں جو غائب ہیں۔
اور ان کا وکیل یہ کہہ رہا تھا کہ جی سارے 23 یا 20 حلقوں پولنگ اسٹیشنز پہ تو نہیں چینج ہوئے وہ فارم 45, صرف 14 میں چینج ہوئے ہیں. بھائی جب 14 سے کام ہو گیا, ٹھبے جہاں لگ رہے تھے جہاں بیٹھ کے, انہوں نے کہا 14 سے ہو گیا کام. جب 14 سے ہو گیا تو 20 میں کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ مطلب تھوڑا سا کامن سینس تو میرا خیال ہے ان میں بھی ہے. تو اس وجہ سے وہ چینج نہیں ہوئے تھے, اس لیے نہیں کہ وہ معصوم تھے. آ کے بول دیتے 20 کے 20, 23 کے 23 کہ ہم کہاں تھے اور کیوں غائب ہوئے تھے.